لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. صلوات على محمد وعلى ان سیروں و مجالس کے لیے میں نے خاتون جنت کے خطبوں کے چند جملوں کا انتخاب کیا جو میرا عنوان رہیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ان کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں. خاتون جنت اپنا تعارف کرواتی ہیں. جب خطبہ شروع کرتی ہیں تو کہتی ہیں مسجد میں تشریف لانے کے بعد کہ الحمدللہ علی ما الہم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ. تعریف اس خدا کی جس نے آل محمد پہ الہام کیا. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ. اور شکر اسی کا ہے جس نے ساری نعمتیں ہم سے مخصوص کی. بڑے باعظمت جملے ہیں بی بی کے. ائمہ علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے تھے اپنے نسلوں کو یہ جملے حفظ کروانا. بی بی کا خطبہ حفظ کر بچوں کو نسلوں کو حفظ کروانا. تو سادات کے گھروں کے اندر یہ جملے حفظ ہونے چاہیے. مولانا صادق احمد کی تاکید ہے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کرواؤ. اس خطبے کو بہت کمال حاصل ہے. اس میں پورا دین بی بی نے نچوڑ کے رکھ دیا. سارے دین کی تعلیمات اس خطبے کے اندر موجود ہیں. میں آج چند جملوں کی وضاحت کروں گا. تو بی بی پہلے حمد باری تعالیٰ بتا جاتی ہیں کہ خدا کون ہے, تعارف کرواتی ہیں. دیکھیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے نا تو اس کا ذہن کام نہیں کرتا. جب انسان پریشانی میں ہو اس کا دماغ پورا کام نہیں کرتا. اور اگر کوئی بی بی ہو مصائب سے گزر رہی ہو اور توحید ایسے بیان کرے کہ کائنات کو توحید یہی سمجھا رہے ہیں, میں ممنون آپ کی محبتوں میں یہ چلتے رہیے گا. تو اب جناب سیدہ توحید ایسے بیان کرتی ہیں کہ کائنات اگر توحید سمجھنا چاہے تو ہم سے سمجھے. تمہیں معلوم کیا خدا کون ہے؟ ہم بتائیں گے خدا کون. تو بی بی نے تعارف کروایا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو کس طرح سے خلق کیا. پھر کہا اس سرزمین پہ, حجاز کی سرزمین پہ تاریکی تھی,
ظلمت سے بھری تھی یہ سرزمین، مکے میں اندھیرا تھا، تاریکی تھی، اللہ نے ایک نور بھیجا، اس نور کا نام محمد رکھا۔ سارا بدمہ چلے گا۔ لیکن میں اپنے اس گلے کی حالت میں پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہے مکے میں ظلمت تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اللہ نے جو نور بھیجا اس نور کا نام محمد رکھا۔ تو بی بی نے فیصلہ کر دیا نا نوری خاکی کی بحث کا۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جو ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ پیش کر دوں۔ بی بی نے فیصلہ کر دیا کہ نوری ہیں یا خاکی ہیں۔ بھئی سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، سارے مسلمان صرف شیعہ نہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ شہر کا نام یثرب کا بدل کے رکھا مدینہ، اور شروع میں کہا گیا مدینہ النبی، نبی کا شہر مدینہ، پھر کہا گیا مدینہ منورہ۔ آج سارے مسلمان لکھتے ہیں مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، منورہ شہر پر نور ہے۔ پوچھو کس کی وجہ سے پر نور ہے؟ نبی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے شہر میں نور ہے۔ کیا وہ خود نور نہیں ہے؟ مانو آپ کی محبتوں کا، جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے، کیا وہ خود نور نہیں؟ ایسا نہیں کہا بی بی نے تعارف کروایا، کہو مسلمانوں مدینے میں، یہ پورے حجاز میں، مکے میں ہر جگہ تاریکی تھی، اللہ نے ایک نور بھیجا، اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی نے رسول خدا کا تعارف کروایا، تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ صرف 3 مجالس سے اشرا بھی پڑھوں تو خطبہ پورا نہیں بیان کر سکتا۔ ایک ایک جملے میں اتنی بی بی نے کائنات کو سمو دیا ہے کہ یہ اشرا بھی ہو تو کبھی خطبہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہت تیزی سے گزروں گا، مجھے وقت دکھاتے رہیے گا، مجھے پورا احساس ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے منتظر ہیں، کل بھی انشاءاللہ وقت پہ آئیے گا، میں اور بتانے پیش کروں گا۔ ایسا نہیں کہ بی بی نے تعارف کروانا شروع کیا اور پھر ایک مرتبہ کہا اپنی بھی حالت ذات دیکھ لو۔ ممنون، اشارہ پہ چلتے رہیے گا۔ بی بی نے کہا اپنی بھی حالت ذات دیکھ لو، میرے بابا کے آنے سے پہلے کیا تھی؟ فرماتی بی بی کہا جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، بارش ہوتی ہے نا تو جہاں کھڑے ہوتے ہیں گودال ہوتے ہیں وہاں پانی رک جاتا ہے، تو بی بی فرماتی ہے جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا جسے اونٹ اور بکریاں پیتی تھی، اونٹ وہاں سے پانی پی لیتے تھے، پانی ہے، بکری پانی پی لیتی تھی، کہ اسی پانی کو تم بھی پی لیتے تھے۔ بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، مکے والوں کو آئینہ دکھا رہی ہے بی بی۔ توجہ سے سنیے گا، سارے بدمے کی محبتیں اسی طرح سے چلتے رہے، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ بی بی فرماتی ہیں وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا جسے حیوانات پیتے تھے، تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے، تمہیں نجس پاک کی تمیز نہیں تھی۔ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ میرے بابا تھے جنہوں نے تمہیں بتایا پاکیزہ کیا ہوتا۔
کے ذریعے بچھانے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ ہر طرف لوگ کھڑے ہیں، تھوڑی بہت جگہ ہے لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کل انشاءاللہ جلدی آئے تاکہ آپ لوگ تھوڑی بہت جگہ جو آگے ہے وہ مل سکتی ہے. کیمرے اتنے لگے ہیں کہ اگر میں مجمع کو اس وقت حرکت کے لیے کہتا ہوں تو سب ڈسٹرب ہوگا. میں جو پڑھ رہا ہوں الفاظ کو سنتے رہیے گا. جو باہر کھڑے ہیں آپ کا ثواب زیادہ ہے کہ زحمتیں کر رہے ہیں، سب کا ثواب ہے. جلا دینے والی جو خاتون جنت ہے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. محبت سے عقیدے سے سنیے گا. تو بی بی نے کہا تمہیں نجس پاک کی تمیز نہیں تھی، میرے بابا نے بتایا پاکیزگی کسے کہتے ہیں. تم پانی صاف نہیں پیتے تھے، میرے بابا کا صدقہ ہے تم پاک پانی پی رہے ہو. پھر بی بی رکتی نہیں ہے، کہتی ہے وہ میرے ابن ام تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے. این سے ام چچا کو کہا جاتا ہے، امو ام. بی بی کہتی ہے ابن ام. مولا علی کا تعارف کرواتے ہوئے نام نہیں لیتی. کچھ لوگ پہنچ گئے. سارا مطلب بی بی تعارف کرواتی ہے مولا علی کا، نہیں کہتی علی. تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہے وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں. جس چچا پہ سیدہ ناز کرے وہ ابو طالب ہے. وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے تمہیں ذائب العرب. اب یہ بی بی نے کس طرح استعمال کی ہے، تھوڑی سی تشریح طلب ہے. ذائب جمع ہے ذئب کی، ذال حمزہ بے ذئب. عربی میں کہتے ہیں بھیڑیے کو. ذائب اس کی جمع ہے. کہ جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی جب جنگیں ہوتی تھی. عربی زبان میں نا جانوروں کی تشبیہات بہت ہیں. اگر کہنا ہو نا کہ بہت مکار ہے، کہتے ہیں لومڑی ہے. سب نہ کہلوائیے گا. جب کہنا ہو درندہ ہے تو کہتے ہیں بھیڑیا ہے. جب کہنا ہو دلیر ہے تو کہتے ہیں شیر. کہنا ہو احسان فراموش ہے، سانپ ہے. میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب میں نے نام نہیں لیا تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے بڑھ دوں. سانپ کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ اسے آپ پالیں، پاس بٹھا کے پالو. جب موقع ملے گا ڈس لے گا. آپ کو نہیں تو آپ کے بیٹے کو، بیٹی کو. چلتے رہیں گے. میں آپ سے میں شہروں میں چل رہا ہوں، آپ اس طرح سنتے رہیے گا. آپ سلامت ہیں. پہلے نہیں خاتون جنت نے وہاں پہ تشریح دی. کہا کہ جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو وہ میرے چچا کے بیٹے تھے جو سب کے مقابلے میں اکیلے جاتے تھے، اور تم ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہو. اور آج تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو. میں محتاط انداز سے تم لوگوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، محتاط انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں. غزالی کہہ رہے ہیں تب جناب خاتون جنت نے ایک مرتبہ مجمع کو تعارف ہے کس کا؟ اللہ کا. پھر اللہ کے رسول کا، پھر
اللہ کے ولی کا توجہ. ابھی میں نے تعارف کروایا کہ بھئی یہ میرے ابن عم تھے، انہوں نے ہر عرب کے بھیڑیے کا مقابلہ کیا اور اپنے بھائی کے بھائی کون ہے؟ رسول اللہ. لیکن بی بی کے عظمتوں کو سلام بی بی نے کہ لفظ ایک میزان میں ادا کیا. تو بی بی فرماتی کہتی کہ اللہ نے، وہ میرے ابن عم تھے جس نے اپنے بھائی رسول خدا کی مدد کی، اللہ نے اپنے رسول کو بہترین بھائی عنایت کیا. نہیں پہنچا سکا. اب بی بی مولا کے جب تعلق کی بات کی نا تو کہتی ہیں اللہ نے اپنے رسول کو بہترین کہتے ہیں. جو کیونکہ یہاں کے بچے میں نے سنا ہے کہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، سپرلیٹو ڈگری ہے the best. جو دنیا کا سب سے اچھا بھائی تھا وہ اللہ نے اپنے رسول کو دیا. بھائی سارے صحابی ہیں، علی بھائی ہے. صحابی گھر والے ہیں، علی گھر والے ہیں. کا ممنون کہ آپ رات کے اس پہر میں اس محبت سے سن رہے ہیں. تو ذالک کہ بی بی فرماتی ہے اللہ نے کائنات کا بہترین بھائی اپنے رسول کو دیا. بھئی بڑے بڑے انبیاء کو بھائی ملے، کچھ پہنچ گئے، کچھ سبھی مجھ سے کہلوائیں گے. بھئی بڑے بڑے انبیاء کو بھائی ملے اور انبیاء نے بھائیوں پہ ناز بھی کیا اور شکوہ بھی کیا. روز قیامت جناب یوسف اللہ سے کہیں گے تو نے مجھے 11 بھائی دیے، 11 نہ دیتا، علی نے دیا تھا تو عباس دے دیتا. اور فرمائے جانے گا جناب یوسف علیہ السلام بھی کہیں کہ پروردگار اگر علی نہیں تو عباس ہی دے دیتا. کسی خاندان میں ایسے بھائی نظر آئیں گے کہ کائنات ناز کرے گی. تو اللہ نے بہترین بھائی اپنے حبیب کو دیا. اور پھر بی بی نے تمام عبادات کا فلسفہ بیان کیا. میں جلدی پیش کروں گا، سن لیجیے گا ان الفاظ کو. سننا چاہیں گے نا؟ بی بی کا خطبہ ایک جملہ میں نے کہا نا سونے کے پانی سے لکھے. تو بی بی کا فرماتے ہیں کہا جعل الصلاۃ تنزیہا علی الکبر. اللہ نے نماز کو بھیجا تاکہ تکبر سے بچا. نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ تکبر. کیوں انسان نماز میں کرتا ہے سجدہ؟ اتنا کوئی جھک ہی نہیں سکتا جتنا رسول خدا نے نماز میں جھکنا سکھا دیا. بھئی سجدے سے زیادہ کوئی نہیں جھک سکتا. پرانی عبادتوں میں اتنا جھکنا نہیں تھا. پیغمبر سے افضل کوئی نہیں، ان سے بہتر سجدہ کسی نے نہیں کیا. بی بی فرماتی ہے تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بھیجا، اخلاص کے لیے، خلوص کے لیے روزے کو بھیجا. نہیں پہنچا سکا. مطلب ہے نا توجہ. دیکھیں روزہ واحد عبادت ہے جس میں انسان بتاتا نہیں ہے. ہر عبادت کچھ کرنے کا نام ہے. نماز ہے تکبیر، قراءت، رکوع، سجود کا نام. حج ہے احرام، طواف، سعی، ان تمام چیزوں کا نام. خمس و زکات کچھ ادا کرنے کا نام. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک نیا نیا مسلمان ہو پوچھے بھئی مجھے روزہ رکھنا کر کیا کروں، تو آپ کیا کہیں گے؟ روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے. نماز میں تو بتا دیا کہ رکوع ہے، سجود ہے، خمس و زکات کا بتا دیا، حج کا بتا دیا، احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے. اچھا روزہ رکھنا کل روزہ میرا کیا کروں؟ کچھ نہیں. پتہ نہیں مجھے ہے یا نہیں. روزے میں کچھ کرنا ہے؟ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے نہ کرنے کا. جناب
ہفتوں میں جنت کی عظمتوں کو سنا. کوئی دین ایسا نہیں سکھا سکا جو بی بی سکھا گئے. کہ اللہ نے اخلاص کے لیے روزہ بھیجا. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. کل روزہ کیا کروں؟ کچھ نہیں. نہ کرنے کا نام روزہ. کھانا مت، پینا مت، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام روزہ. اسی لیے کہتے ہیں متقی بننا ہو تو روزہ رکھو. پہلا قدم دل پہ، دوسرا تقوی پہ. چلیے گا. زکوٰۃ للنمو. بی بی فرماتی ہیں اللہ نے زکوٰۃ دی تاکہ بڑھوتی ہو. خمس و زکوٰۃ ہے. لوگ اب یہ دیکھیں کوئی کافر یا مشرک نہیں سمجھ سکتا. بھئی میرے پاس $100 میں آپ کے روپوں میں بتاؤں. ڈالر تو ویسے پاکستان میں نایاب ہو گیا. 500 روپے سے بنتا ہے. 500 روپے سے مثال ہے. 500 تھے، میں نے 100 دے دیے خمس میں، رہ گئے 400. تو میرے تو کم ہو گئے. شریک کے لیے اس میں برکت ہو گئی. یہ مجمع پروردگارہ میرے پیسے تھے 500 رہ گئے 400 کم ہو گئے. اب بی بی فرما رہی ہے نہیں اسی میں ہوگی برکت. اب برکت کو کافر نہیں سمجھتا. 500 میں پورا نہ پڑتا، 400 میں پورا پڑے گا. میں مانگ نہیں رہا ہوں. خمس نکالنا ہے تو آپ نے اپنا واجب نکالنا. صاحب سعادات دے دے مستحق سعادات کو، صاحب امام دے دے مستحق غیر سعادات کو. بڑا آسان ہے. پھر بھی فرماتی ہیں وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ. خدا کی قسم اس میں اتنا بڑا فلسفہ ہے جس کو میں پورا مکمل کروں گا اگر پیش کر سکا. بی بی فرماتی ہے اللہ نے حج بھیجا دین کی مضبوطی کے لیے. کس لیے؟ اتنے حاجی آ رہے ہیں 2 احرام میں، اب پتہ ہی نہیں ہے ان میں پیسے والا کون ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. لباس سے پتہ چلتا ہے کون کتنا پیسے والا. اب حج میں سب نے احرام باندھا اور کیا کر رہے ہیں؟ طواف. طواف کیا؟ اللہ کے گھر کا چکر لگانا. صفا مروہ کے درمیان سائی. دیکھنے میں پاگل پنا لگتا. کیا کر رہے ہیں؟ اتنے کپڑے لکھے قابل لوگ پیسے والے سارے طواف کر رہے، گھومے جا رہے، دھکے لگ رہے، پسینے آ رہے ہیں، وہ پہاڑیوں کے درمیان چل رہے ہیں. اور مسلمانوں ہمیں نہ کہنا ماتم کیوں کرتے ہو. عبادتوں کا تمسخر نہیں کر رہا. تمسخر کرنے والا کافر ہو جاتا. میں عبادت سمجھا رہا ہوں. سارے مجمع کی توجہ. اب حج پہ جانے والا 2 پارچے باندھ رکھے، میں 2 کپڑے باندھ رکھے، ایک نیچے اور ایک اوپر. ایک لنگ ہے بھئی آپ نے میزر اور ایسا ایک اوپر کپڑا لے رکھا مردوں نے اور ایک نیچے کپڑا باندھ رکھا. جتنے بھی پیسے والا ہو گاڑی میں آ کے کنکریاں نہیں مارے گا. کھڑا ہو تینوں شیطانوں کو مار. سارے مجمع کی طرف میں نے کہا میں بی بی کے جوڑوں پہ غور کیجیے گا. میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں وقت نہیں. عزیزان گرامی دین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے حج بھیجا. دین کو مضبوط کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے. اب کیا کہہ رہے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اتنے قابل پڑھے لکھے تھے، 2 کپڑے باندھ رکھے ہیں، دھکے لگ رہے ہیں پھر بھی طواف کر رہے ہیں، گر رہے ہیں پیاس لگ رہی پھر بھی سعی کر رہے ہیں 2 پہاڑیوں کے درمیان. سب کہتے ہیں یہ پاگل لگتے ہیں. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جب تک میری محبت میں دیوانگی نہ آئے تب تک دین پورا نہیں.
جب تک حسین کی محبت میں اب بات مکمل ہوئی. یہ دین کہتا ہے اپنے میں نہ رہو. میں پوری دنیا میں لوگ ہالیڈے بک کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہوٹل کون سا ملے گا، میں کہاں رہوں گا، کھانے پینے کو کیا ہوگا. حج پہ جا رہے ہیں سب پتہ ہے. احرام کیسا ہوگا، ریشمی پہن سکتے ہیں احرام؟ نہیں، وہی سادہ کپڑے جو کفن کے ہیں. پتہ نہیں بدلا ہے یا نہیں. اچھا یہ حج کا ہو گیا. اچھا حج کس کے لیے ہے؟ 3 ہستیوں کی یاد کو منانے کے لیے حج کیا جاتا ہے. کتنی؟ کون کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ. ایک باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، کعبہ انہوں نے بنایا تھا. طواف بی بی صفا مروہ کے درمیان چلی سائی. میدان عرفات میں جاؤ گے ان کی یاد، منی میں جاؤ گے جانور ذبح کرو. تو جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد. حج میں ایک نبی نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. اللہ نے بیٹے کی جگہ بھیڑ کو بھیجا، بیٹا قربانی سے بچا. اللہ نے کہا حج برپا ہوگا. کربلا میں چھری چل گئی. اب اگر کوئی پوچھے 20 لاکھ حج پہ تھے، 2 کروڑ کربلا میں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا. سلامت رہے. سلامت رہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بزرگ ہو کے نہ سر. توجہ فرمائی جانے کے نام احمد میرے صاحب. جتنی بڑی قربان اتنی بڑی جزا. کربلا میں فخر ہاجرہ تھی. جملہ پیش کر رہا ہوں. صفا سے مروہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ 384 میٹر. وہاں کون چلی تھی؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا. حرم امام حسین سے حرم مولا عباس علیہ السلام کا فاصلہ کتنا ہے؟ 384 میٹر. یہ مجمع وہاں حضرت ہاجرہ چلی تھی. یہ ہے بین الحرمین، یہاں فخر ہاجرہ. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ شیعہ سنی مجمع ہے اور میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا بھر میں آپ چلا رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ کم از کم یہاں پہ 10 سے زیادہ کیمرے موجود ہیں، دنیا بھر میں لوگ سننے کے جملہ پیش کر رہا ہوں. دوسری خلافت تھی. ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں نا غلاف کعبہ ہر سال تبدیل ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے ستر کعبہ. اس کے احکام ہیں. خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یوم عرفہ. ذہنوں میں ہے بچوں کے؟ اس کے خاص احکام ہیں. ستوت الکعبہ، عربی میں کہتے ہیں ستوت. اس کا جو پردہ ہے اس کا غلاف بدلا جاتا ہے. مسلمانوں میں غربت تھی تو جو دور تھا انہوں نے کہا بھائی اس سال ہم خانہ کعبہ کا غلاف نہیں بدلیں گے. کیوں؟ کبھی مسلمان غریب ہیں، جو خرچہ آتا ہے ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے. سنیے نا،
مولا کائنات تشریف لائے مسجد نبوی میں، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. کہا یا علی میں کون سا اپنی جیب میں رکھ رہا ہوں، میں جو وہاں سے روکوں گا مسلمانوں کو کھلا دوں گا. آپ اتنے کیوں معترض انسان الفاظ کے اندر کہ نہیں خانہ کعبہ کا خلاف چڑھے. مولا جب آ جاتے تھے نا جلال میں پھر کوئی روک نہیں سکتا تھا. کہا یعنی کیا مسئلہ کیا اتنا زیادہ آپ معترض اعتراض کر رہے کہ نہیں خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے گا. کہا معاملہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف نیا ہر سال چڑھانا مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ مجمع نہیں ہے. توجہ کہ بھئی جہاں اتنے فاقے وہاں ہم ایک اور فاقہ کر لیں گے، ہم فاقہ کر لیں گے لیکن خانہ کعبہ کا نیا غلاف چڑھائیں گے کیونکہ یہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ. خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے یا علی اب نہیں روکوں گا کیونکہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ. اور مسلمانوں سمجھ لو عزاداری حسین یہ ہماری شیعہ حیدر کرار کی سلام